السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج سے انشاءاللہ ہم مبادئ القراۃ الرشیدہ کے اسباق پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کتاب کے بارے میں جانتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے مبادئ القراۃ الرشیدہ۔ اس کا مفہوم ہے یعنی ترجمہ اس کا ہوگا کہ رہنما پڑھائی کے اصول، اور ایک دوسرا ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں مبادئ القراۃ الرشیدہ۔ اس کا ترجمہ ہوگا کہ پڑھائی کے رہنما اصول۔ یہ کتاب 2 جز میں مؤلف علیہ الرحمہ نے تقسیم کی ہے، الجزء الاول والجزء الثانی۔ تالیف ہے محمد عبید کی۔ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے ہمیں صرف، نحو اور انشاء تینوں مضامین میں کافی عبور حاصل ہونا چاہیے۔ ان 3 مضامین کو ہم پڑھیں اور ان میں جو بنیادی باتیں ہیں، جو قواعد وغیرہ ہیں، اس کو اپنے ذہن میں ملحوظ رکھیں اور اپنے ذہن میں اس کو تازہ رکھیں، تب جا کے ہمارے لیے یہ کتاب بہت ہی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اس کتاب کو چونکہ ابتدائی درجات میں یہ کتاب شامل ہے، اس لیے ابتدا میں مشکل لگتی ہے، لیکن جب ہم اس کے قواعد کو سمجھ لیتے ہیں تو قواعد کو سمجھنے کے بعد اس پہ اعراب لگانا، اس کے مطابق ترجمہ کرنا اور پھر اس کے بعد اس کی ترکیب کرنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایک چیز کو ہم لے کے چلیں تاکہ ہمارے لیے یہ کتاب آسان ہو جائے اور اس میں ہمیں کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے درس نمبر 1 ہے۔ درس نمبر 1 کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ 6 جملے ہیں۔ ان 6 جملوں کے اندر ہمیں کچھ بنیادی قواعد کو سمجھنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس درس میں آیا ہے نحن نلعب۔ تو نحن کیا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے وہ لفظ جو اسم کی جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے اور جس کے ذریعے غائب، حاضر یا متکلم کو بتایا جاتا ہے تو اس کو اسم ضمیر کہتے ہیں۔ اور یہ نحن کیا ہے؟ اسم ضمیر ہے۔ اسم ضمیر کون کون سے ہیں؟ تو اسم ضمیر ہیں ہوا، ہی، انت، انتے، انا، ہما، انتما، ہم، انتم، ہن، انتن اور نحن۔ یہ سب اسم ضمیر ہیں۔ اس کے بعد فعل۔ تو فعل کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ فعل اس کلمہ کو کہتے ہیں جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جاتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کام ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے میں ہوا ہوگا۔ جیسے لعب کے معنی کھیلنا، ذہب کے معنی جانا، کتب کے معنی لکھنا۔ تو یہ تینوں کیا ہیں؟ فعل ہیں، یعنی کام ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کام اس میں ہوا ہے یا پھر یہ کہ وہ کام ہونے والا ہے۔ اور اس میں حال، ماضی، حال اور استقبال یعنی تینوں زمانوں کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے لم۔ تو لم یعنی یہ حروف نفی میں سے ہے۔ تو حروف نفی کی تعریف سمجھتے ہیں کہ ایسے الفاظ جو کسی بات کا انکار کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو حروف نفی کہتے ہیں اور ان کی تعداد 7 ہے۔ لا، ما، لم، لن، غیر، لیس اور لیست۔ یہ سب 7 کیا ہیں؟ حروف نفی ہیں اور ان کا استعمال کسی بات کا انکار کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد درس کو پڑھنے سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا جملہ اسمیہ خبریہ، کہ جملہ اسمیہ خبریہ کسے کہتے ہیں۔ کہ جو جملہ مفیدہ ہوتا ہے یعنی مرکب تام، جس سے پوری بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی ایسا جملہ جس سے پوری بات سمجھ میں آتی ہے تو اسے جملہ مفیدہ بھی کہتے ہیں۔ اور جملہ مفیدہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ اور ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ۔ تو جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ
مبتدا اور خبر کہلاتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الولد قائم، اس میں الولد پہلا جز یعنی الولد یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، یعنی جملے کے شروع میں آیا ہے، اور قائم کیا ہے؟ یہ خبر ہے۔ اچھا، تو مبتدا کسے کہتے ہیں؟ مبتدا کی بھی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ مبتدا جو جملے کے شروع میں آتا ہے، ایک بات یہ ہے اس کے سلسلے میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ مبتدا وہ اسم ہے جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے۔ اور خبر کیا ہوتا ہے؟ تو خبر جو خبر دی جاتی ہے اس کو خبر کہتے ہیں۔ اور جملہ جو ہے وہ مبتدا اور خبر سے مل کے کیا بنتا ہے؟ جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے۔ مبتدا کے بارے میں یہ ہے کہ مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوا کرتی ہے۔ مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ حالت رفع میں ہوتے ہیں، اور یہ کہ واحد، تثنیہ، جمع اور تذکیر و تانیث میں خبر کیا ہے؟ اپنے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ چوتھی بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ مبتدا جب کسی غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر عموماً واحد مؤنث لائی جاتی ہے اور کبھی کبھی جمع مؤنث بھی لائی جاتی ہے۔ جیسے الاقلام، یہ کیا ہے؟ غیر عاقل کی جمع ہے۔ اب ہمیں اس کی خبر لانی ہے تو ہم اس کو واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور جمع مؤنث بھی لا سکتے ہیں کہ الاقلام ثمینۃ اور دوسرا الاقلام ثمینات۔ مرکب تام یعنی جملہ مفیدہ کا دوسرا جز، یہ دوسری قسم، وہ جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کی ابتدا فعل سے ہوتی ہے، یعنی پہلے فعل آتا ہے جملے میں۔ تو کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں جاء رجل، ایک آدمی آیا، تو یہاں پہ جاء فعل واقع ہوا ہے۔ تو جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ جس جملے میں سب سے پہلے فعل آتا ہے۔ جملہ فعلیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ فعل، فاعل اور مفعول سے مل کر بنتا ہے۔ فاعل اور مفعول دونوں ہمیشہ اسم ہوا کرتے ہیں۔ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے اور سب سے آخر میں مفعول لایا جاتا ہے۔ کبھی کبھی مفعول کیا ہوتا ہے؟ وہ فاعل سے پہلے آتا ہے، کبھی کبھی ضرورتاً وہ فعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے۔ البتہ فاعل اپنے فعل سے پہلے نہیں آتا، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں مختصر قواعد تھے، البتہ اس کی وضاحت میں جائیں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم فاعل کی تعریف دیکھ سکتے ہیں، فاعل کسے کہتے ہیں؟ تو فاعل جو ہے وہ کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ فعل تو کام ہوا، جو کام ہو رہا ہے۔ فاعل کون ہوا؟ جو وہ کام کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد مفعول بہی آتا ہے۔ مفعول کی اور ساری قسمیں آتی ہیں، تو مفعول بہی وہ ہے جس پہ فعل کا اثر پڑ رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم سبق کو پڑھیں گے اور دھیرے دھیرے ایک ایک قواعد کو بھی سمجھتے جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے درس نمبر 1۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان اسباق کو بہتر طریقے سے سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے جو مشکلات ہیں ان کو آسان کریں۔ پہلا جملہ ہے نحن نلعب۔ نحن کے معنی ہوتا ہے ہم سب، ہم دونوں، یہ اسم ضمیر ہے۔ نلعب یہ لعبن سے مشتق ہے۔ لعبن کے معنی ہے کھیلنا، یہ باب سمیہ سے ہے، لعب یلعب العب۔ تو کیا ہے؟ نحن نلعب، نحن یعنی ہم سب، اور نلعب ہو گیا کھیلنا۔ اب نلعب کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تو کھیلنا کام ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ اب فعل میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کون سا فعل ہے۔ تو نلعب، یہاں پہ جو نون ہے وہ کیا ہے؟ علامت مضارع۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے۔
فعل مضارع کا ترجمہ ہم حال اور استقبال سے کرتے ہیں۔ اب ترجمہ ہوگا نحن نلعب، ہم سب کھیلتے ہیں، ہم سب کھیلتے ہیں۔ ہم یہاں پہ اس کا حال سے ترجمہ کر لیتے ہیں، زیادہ بہتر ہے کہ ہم سب کھیلتے ہیں۔ اب نحن جملے میں سب سے پہلے واقع ہوا ہے تو ہم اس کو ترکیب میں بنائیں گے مبتدا۔ نلعب فعل، کون سا فعل؟ فعل مضارع، نحن ضمیر فاعل، کیونکہ نلعب یہ صیغہ ہے جمع مشترک متکلم کا، اور جمع مشترک متکلم میں نحن ضمیر فاعل ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ نحن مبتدا، نلعب فعل مضارع، نحن ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے کیا ہوگا؟ مبتدا کی خبر، اور مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحن نذهب، ذهب يذهب ذهبا، با فتح، معنی ہے جانا، فعل ہے مضارع، ترجمہ ہوگا ہم سب جاتے ہیں۔ نحن مبتدا، نذهب فعل مضارع، نحن ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کے خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ ہوا یحضر، حضر یحضر حضورا، باب نصر، معنی ہے حاضر ہونا، اور ہوا کے معنی ہوتا ہے وہ، اور یہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ہوا یحضر، وہ حاضر ہوتا ہے۔ ہوا مبتدا، یہ بھی اس میں ضمیر ہے تو کیا ہوا؟ یہ مبتدا، یحضر علامت مضارع یا، تو یہ فعل مضارع، تو یحضر فعل مضارع، ہوا ضمیر فاعل، صیغہ کیا ہے؟ یہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کے خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ ہی تکتب، ہی کے معنی بھی ہوتا ہے وہ، اور یہ استعمال کیا جاتا ہے تانیث کے لیے، یعنی مؤنث کے لیے۔ کتب یکتب کتابتاً، باب نصر، معنی ہے لکھنا۔ تکتب، یہاں پہ تا علامت مضارع، تو مضارع کا ہم ترجمہ کریں گے۔ ہی تکتب، وہ لکھتی ہے۔ ہی مبتدا، تکتب فعل مضارع، اور یہ صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، تو فعل مضارع ہی ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کے خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ چار جملے تقریباً ایک جیسے تھے، یعنی کیا ہے؟ چاروں جملوں میں دیکھیے سب سے پہلے اسم ضمیر آئے ہیں، تو اسم ضمیر کا ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو مبتدا بنا دیں گے، یہ خیال رکھیے گا۔ چاروں میں فعل مضارع ہے، تو فعل مضارع کے لحاظ سے سب کا ترجمہ ہم حال سے کر دیں گے، اور سب میں ہم بتائیں گے کہ یہ فعل مضارع ہے اور اس کے اندر کون سی ضمیر جو ہے وہ فاعل واقع ہوا ہے، فعل فاعل مل کے ہم مبتدا کی خبر بنا دیں گے۔ آگے دو جملے ایک جیسے ہیں۔ لم نخرج، ہم نے پہلے ہی تعریف پڑھ لی۔ لم کیا ہے؟ حرف نفی ہے جو استعمال کیا جاتا ہے کسی بات کا انکار کرنے کے لیے۔ لم نخرج، اس کا اعراب ہے لم نخرج، جیم پہ جزم۔ اب جیم پہ جزم کیوں ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہوگی کہ لم جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو وہ فعل مضارع اصلی کو اخف بنا دیتا ہے۔ ترجمہ ہوگا ہم سب نہیں نکلے۔ ہم یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ ہم سب نہیں نکلتے ہیں، یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ اس کا ترجمہ اخف کے لحاظ سے ہوگا لم نخرج، ہم سب نہیں نکلے۔ اچھا معنی دیکھ لیجیے۔ لم کے معنی ہوتا ہے نہیں، خرج یخرج خروجاً، باب نصر، اس کے معنی ہوتا ہے نکلنا۔ لم نخرج، ہم سب نہیں نکلے۔ لم حرف نفی، نخرج فعل مضارع اخف، اور یہ صیغہ ہے جمع مشترک متکلم، تو فعل مضارع اخف نحن ضمیر فاعل، حرف نفی
فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ. یہاں پہ مبتدا نہیں آیا تو اس کو ہم بنا دیں گے جملہ فعلیہ. فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ. آگے ہے لم نرکب. رکبہ یرکبو رکوباً. باب سمع سے یہ آتا ہے. لم نرکب، اس کا ترجمہ ہم لم کا لحاظ کرتے ہوئے کریں گے، یعنی اخف کے لحاظ سے ترجمہ کریں گے، اور اعراب بھی ہم کیا کریں گے، فعل مضارع اصلی کو اخف بنا دیں گے. تو ہوگا لم نرکب، ہم سب سوار نہیں ہوئے. ہم سب سوار نہیں ہوئے. ترکیب ہوگی لم حرف نفی، نرکب فعل مضارع اخف، نحن ضمیر فاعل. کیونکہ یہ بھی دیکھیے علامت مضارع نون، اور نون علامت مضارع کہاں آتا ہے، یہ ہوتا ہے جمع مشترک متکلم میں. تو نرکب فعل مضارع اخف، نحن ضمیر فاعل، حرف نفی فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. 4 جملے ایک جیسے ہیں، اس کا خیال رکھیے گا کہ 4 جملے ایک جیسے ہیں. اس کے بارے میں ہم نے قواعد کو سمجھا. اسم ضمیر کی تعریف یاد رکھیے، اسم ضمیر کیا کیا ہیں، اس کی تعریف کیا ہے. اسم ضمیر جب بھی جملے میں آ رہا ہے، پہلے آ رہا ہے تو وہ مبتدا بنے گا. فعل جہاں بھی آ رہا ہے تو وہاں پہ ہم یہ خیال کریں گے کہ فعل کون سا ہے، اسی لحاظ سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے. بلکہ جب مبتدا آ گیا تو سامنے کے جملے کو ہم اس کی خبر بنا دیں گے، اور جب مبتدا خبر ہو گیا تو جملہ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بنائیں گے. آخر کے 2 جملے کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ حرف نفی کا استعمال ہوا ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے سمجھا کہ جب حرف نفی یعنی لم جو ہے وہ فعل مضارع اصلی پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو فعل مضارع اخف بنا دیتا ہے. تو ہم نے اس کو اخف بنا دیا، اسی لحاظ سے اس کا ترجمہ کیا، اور پھر ترکیب میں یہ ہوا کہ مبتدا آیا ہی نہیں، حرف نفی اور فعل فاعل، تو ملا کے کیا ہو گیا، جملہ فعلیہ. امید ہے آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. باقی اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آئے تو آپ کمنٹ باکس میں جا کے سوال کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.